السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کا مضمون جغرافیہ اور سبق نمبر 9 زراعت، اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہم اس سبق میں دیہاتوں میں زراعت کس طرح ہوتی ہے اور زراعت سے منسلک پیشے کون کون سے ہیں، یہ تمام جانکاری حاصل کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے ایک تصویر دی گئی ہے اور اس تصویر کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جماعت میں کچھ باتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس تصویر سے متعلق۔ اب کون کون سی باتیں ہیں، کون کون سے سوالات ہیں، وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ بغور سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ پہلا ہے، بتائیے تصویر میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، مرغیاں اور بکریاں کیوں پالی جاتی ہے۔ تصویر میں کون کون سے اوزار دکھائی دے رہے ہیں، ان اوزاروں کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہوگا۔ تصویر میں دکھائے ہوئے کام کس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا بنیادی پیشہ کون سا ہوگا۔ تصویر میں گھر کس کا ہوگا۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں درجہ بالا کون سی پیداوار کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں اس تصویر میں سے ہی پوچھے گئے ہیں اور بولا گیا ہے کہ بتائیے تصویر میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ تصویر میں ایک کسان ہے جو اپنے کندھے پر کھیتی باڑی کے اوزار لے کر جا رہا ہے۔ ایک عورت بکریوں کو چارہ کھلا رہی ہے اور گھر کے پاس ایک عورت ہے جو مرغی کا جو ہے تو انڈا نکال رہی ہے۔ اسی طرح بیل گاڑی کا آدھا پہیہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کدال نظر آ رہی ہے، ایک عورت دودھ نکال رہی ہے نا، گائے بھینس سے، اور گھر جو ہے ایک کسان کا نظر آ رہا ہے اور اس گھر میں کسان رہتا ہوگا۔ اور کون سا پیشہ اختیار کیا گیا ہے یہاں پر لگ رہا ہے کھیتی باڑی زراعت کی جاتی ہے اور مویشی پالنا بھی دکھائی دے رہا ہے، یعنی جانوروں کو پالنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آخری یہاں پر سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کون سی پیداوار کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم تو سبھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یہاں پر انڈا بھی جو ہے تو کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، اور کھیتوں سے جو اناج حاصل ہوتا ہے وہ اناج بھی جو ہے تو ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے تو ایک دیہی علاقے کا ایک گھر بتایا گیا ہے، یعنی دیہات میں جو گھر ہوتا ہے نا، شہروں میں تو الگ گھر ہوتے ہیں، دیہات میں اس طرح سے جو ہے تو کویلو بنا ہے، اوپر دیکھو لال کلر سے کویلو کا چھت ہے، اور جو حساب سے گھر دکھائی دے رہا ہے وہ دیہات کا ہی گھر لگ رہا ہے ہم کو۔ وہاں ایک درخت بھی ہے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے اور سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو کلاس میں یہ سب سوالات کے جوابات ایک دوسرے سے پوچھنا ہے، آپس میں بات چیت کے ذریعے، ہے نا، یہ باتیں ہیں یہاں پر۔ کسان جو ہے وہ بکریاں، گائے، بھینس اور مرغیاں وغیرہ جو ہے تو پالتا ہے۔ یہ آپ لوگ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے پیچھے والی جو تصویر تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا، اور انڈے وغیرہ بھی اسے حاصل ہوتے ہیں، مرغیاں بکریاں وغیرہ بیچ کر وہ اس سے روپیہ حاصل کرتا ہے۔ یہ تمام جو پیشے ہیں وہ زراعت سے منسلک ہیں، یہ جتنے بھی پیشے ہیں وہ سب زراعت سے ریلیٹڈ ہے۔ اب زراعت کا جو پیشہ ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے وہ پیشہ۔ اس سے اناج حاصل ہوتا ہے، کپڑا حاصل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہے تو چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ ہماری ضرورتیں بھی بہت ساری پوری ہوتی ہیں، جیسے ہمیں نباتات سے
حیوانات سے، ہے نا، نباتات یعنی پھول پودے سبزیاں، یہ سب درخت، یہ تمام چیزیں نباتات، حیوانات میں جانور آتے ہیں، ہے نا، جو جانور ہم لوگ دیکھتے ہیں، چاہے وہ پانی والے ہو یا زمین والے جانور ہو، وہ تمام چیزیں جو ہے تو حاصل ہوتے ہیں ہمیں ان سے، گوشت ہے، دودھ ہے، چمڑا ہے، پھر چمڑے سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اب فصلوں کی پیداوار کے ساتھ ساتھ کسان جو ہے تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے تو اگاتا ہے، جیسے بہت ساری چیزیں وہ پالتا ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس، بکریاں، بھیڑ، مرغیاں، اسی طرح شہد کی مکھیوں سے جو ہے تو وہ شہد حاصل کرتا ہے، اسے بھی پالتا ہے، ریشم کے کیڑے پالنے، ہے نا، پھولوں اور پھلوں کے باغات لگاتا ہے، مچھلی پالن ہوتا ہے، ایمو پالن وغیرہ پیشے بھی جو ہے تو اختیار کیے جاتے ہیں، یہ سب جو ہے تو زراعت میں شامل ہوتا ہے، سب زراعت میں شامل ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھول، یہاں پر سب سبزیاں ترکاریاں رکھی ہوئی ہے، پھولوں کے باغات میں سے پھول ہے، مچھلی ہے یہاں پر، اسی طرح شہد کی مکھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، ایک عورت جو ہے تو دودھ نکال رہی ہے، کسان جو ہے تو چارہ کھلا رہا ہے گائے بھیل بھینس کو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے، یعنی ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ ان سے ہی پوری ہوتی ہے، ہم شہد حاصل کرتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، پھولوں کا استعمال کرتے ہیں، سبزی ترکاریاں کھاتے ہیں، دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے، گوشت حاصل کیا جاتا ہے، تو جو پیشے ہیں سب، شہد کی مکھیوں کا پالنا، ایمو پالن، مرغیاں پالنا، بھیڑ بکریاں پالنا، گائے بیل بھینس پالنا، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے تو زراعت میں ہی جو ہے تو اس کا شمار کیا جانے لگا ہے، یعنی یہ زراعت سے متعلق ہے، یہ کھیتوں میں ہی اکثر ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہی یہ کام زیادہ تر ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ زراعت کے پیشے میں جو ہے وہ زیادہ تر نفری قوت استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ نفری قوت یعنی کہ آدمی کی قوت، انسانی قوت جو ہے تو زیادہ تر استعمال ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کو نظر میں آ رہا ہوگا، ایک کسان جو ہے وہ کھیت میں بیلوں کے ساتھ جو ہے تو وہ ہل چلا رہا ہے، تو یہاں پر وہ بیچارہ دن رات جو ہے تو محنت کرتا ہے، تب جا کر جو ہے تو ہمیں اناج حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھو عورتیں بھی جو ہے تو یہاں پر کھیت میں کام کر رہی ہیں، پانی میں ان کے پیر ڈوبے ہوئے ہیں، بہت محنت کا کام ہوتا ہے یہ کھیتی کا کام کرنا، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو حیوانات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیل وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو زراعت میں آج کل نئی نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جانے لگا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، نیچے والی دونوں تصویروں میں مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کھیتوں میں، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے، اس کے لیے مشینوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہی تمام چیزیں جو ہے تو بتائی جا رہی ہیں یہاں پر، کہ زراعت میں انسانی محنت کے ساتھ ساتھ حیوانات کی محنت، اور ساتھ ہی ساتھ مشینوں کا استعمال بھی جو ہے تو آج کے جدید دور میں کیا جا رہا ہے۔ جو ہے یہاں پر ایک سوال کر رہا ہے ہم سے کہ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو لڑکے کو اب بتانا پڑے گا کہ ہاں بھائی، یہ جو سامنے جو کام دکھ رہے ہیں ہمیں، وہ ہم کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں نا، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو، پہلے جو ہے تو وہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی تھی اس طریقے سے، ان کے ہاتھ میں دیکھو سب دکھ رہا ہے، اوزار جس سے فصل وہ لوگ کاٹ رہے ہیں پہلی تصویر میں، اس کے بازو میں دیکھو، پھر دھیرے دھیرے بیلوں کا سہارا لیا جانے لگا کھیتی باڑی میں، پھر دیکھو مشینوں کا استعمال کیا جانے لگا، اس طرح جو ہے تو کھیتی باڑی میں یعنی زراعت میں ترقی ہوئی، پہلے بہت زیادہ ہاتھوں سے استعمال کیا جاتا تھا، پھر جانوروں کا بھی استعمال کیا جانے لگا، مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں دیکھو نیچے، پہلے پانی جو ہے تو کس طرح سے ایک طرف ہی بہتا تھا، وہیں کے وہیں بور ویل میں سے نکلتا تھا، تو پھر ابھی دیکھو فوارے کی شکل ہونے لگی،
फिर पाइप के ज़रिए जो है तो पानी जाने लगा। पाइप में से देखो कैसे बूंद बूंद जो है तो टपक कर जो है तो ज़मीन को जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पानी मिलेगा। तो इस तरीके से आबपाशी कहते हैं इसे, यानी पानी को पहुँचाना। तो पानी भी जो है तो किस तरह से पहुँचाया जा रहा है वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब तीसरे में नीचे मुर्गियाँ दो नज़र आ रही है, घर नज़र आ रहा है। फिर ऐसे ही घूमती थी मुर्गियाँ। फिर उनके बाद उनका इस्तेमाल, उनका खुद का घर बनाया गया, दरबा जिसे हम कहते हैं छोटा सा। उसमें उसमें मुर्गियाँ रहने लगी। यानी मुर्गियों को जो पालने का काम है, मुर्गी पालन, वो पहले इस तरह से किया जाता था। खुली रहती थी मुर्गियाँ, फिर उनके लिए दरबा बनाया गया। अब बहुत बड़े फार्म बनाए जाते हैं और उनके अंदर इन मुर्गियों को रखा जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े लाइट्स लगाए जाते हैं, उनके लिए जो है तो खाने का इंतज़ाम होता है। फिर देखो मुर्गियाँ जो है तो किस तरह से अंडे दे रही है लास्ट वाली तस्वीर में। और उनको जो है तो देखो सब चीज़ें जो है तो मुहैया की गई है, लाइट पानी वगैरह, ताकि मुर्गियाँ जो है तो जल्द से जल्द बढ़े और उनसे ज़्यादा अंडे हासिल किए जा सके। तो इस तरह से ज़राअत और आबपाशी और मुर्गी पालन, ये तीनों के बारे में जो है तो यहाँ पर बताया गया है। ज़राअत के ज़माने के एतबार से तब्दीलियाँ बताई गई है, और साथ ही साथ धीरे धीरे जो है तो जैसे जैसे ज़राअत के अंदर तरक्की हुई, उसी तरह से पैदावार में भी जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हुई और पैदावार बढ़ने लगी। गल्ला बानी, मछली पालन, शहद की मक्खी पालना, फलों और फूलों की ज़राअत के ज़रिए बहुत सारी पैदावार जो है तो होने लगी, है ना। अब पैदावार भी जो है तो बढ़ गई, फलों की पैदावार होना शुरू हुई, फूलों की पैदावार शुरू हो गई, मुर्गी पालन हुई, शहद की मक्खियों को भी जो है तो छत्ते लगाकर जो है तो पाला जाता है। अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ही जगहों पर कई चीज़ों की जो है तो पैदावार भी हो जाती है, और बहुत सारी जो है तो ज़रूरतें भी जो है तो पूरी हो जाती है। अब ज़राअत से मुंसलिक बहुत सारे पेशे हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, जैसे मुर्गी पालन, शहद की मक्खी पालना और भेड़ बकरियां पालना। तो ये तमाम चीज़ें, यानी ये तमाम पेशे भी जो है तो ज़राअत से मुंसलिक है। अब हम इन्हें नंबर नंबर से एक के बाद एक जो है तो इसके बारे में देखेंगे, और ज़राअत से मुतालिक यानी मुंसलिक जो पेशे हैं उनकी भी मालूमात जो है तो हमें हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे गल्ला बानी के बारे में, कि गल्ला बानी जो है तो किसे कहते हैं। यहाँ पर देखो आप लोगों को लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों को पालकर इनसे मुख्तलिफ किस्म की पैदावार हासिल करने, अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इन्हें इस्तेमाल करना और इससे अपनी गुज़र बसर करना गल्ला बानी के पेशे का खास मकसद है। इसका मतलब ये हुआ गल्ला बानी करना यानी मुख्तलिफ जानवरों को पालना, है ना। ये गल्ला बानी का मतलब है सीधा सा। गल्ला बानी यानी जानवरों को पालना, जानवरों को जमा करना, उनको रखना। अब क्यों, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि उनसे हमारी ज़रूरतों को पूरा होना ये ज़रूरी है, यानी उनसे हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है, और उनसे मुख्तलिफ चीज़ें पैदा करवाते हैं। जैसे शहद की मक्खी से शहद, गाय से भैंस से जो है तो दूध, और गोश्त भेड़ बकरियों से दूध भी हासिल होता है। इसी तरह मुर्गियों से अंडे और गोश्त। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है, और गल्ला बानी का मकसद समझाया गया है कि गल्ला बानी किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मवेशी पालना। बात वही हुई, यानी जानवरों को पालना। जैसे गाय बैल भैंस वगैरह जानवरों को ज़राअत के लिए पाला जाता है, यानी खेती बाड़ी के लिए जो है तो पाला जाता है। इसमें दूध देने वाले जानवर आप लोग देख सकते हैं, एक औरत जो है तो दूध हासिल कर रही है गाय से, और काम करने वाले जानवर अलग अलग होते हैं। खेतों में जो है तो जानवरों को लेकर जाया जाता है,
जानवरों का पालना भी एक पेशा है, एक काम है। मवेशी पालन मिली जुली काश्तकारी गैर मुनकसिम हिस्सा हो गया है। ये मिली जुली काश्तकारी जो है तो कहलाती है। इसकी नौइयत जदीद तिजारत जैसी हो गई है, यानी जदीद कामों में जो है तो अब इसको भी शुमार किया जाने लगा है। भारत में हालिया ज़माने में इस पेशे की नौइयत में नुमायाँ तब्दीली आई है, बहुत सारी इसमें तब्दीलियाँ लाई गई है। पहले ये छोटे पैमाने पर होता था, अब बड़े पैमाने पर होने लगा है। और तिजारती सतह पर मवेशी पालन का खास पेशा खास तौर पर दूध और गोश्त हासिल करने के लिए किया जाता है। यानी मवेशियों को पाला जो है तो इसलिए जाता है कि उनसे दूध और गोश्त हासिल किया जा सके ज़्यादा बड़े पैमाने पर। तो यही तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारी बकरियां हैं जो तुम्हें देख रही हैं और भेड़ भी नज़र आ रही है, वो जो है तो एक चारा खा रही है और एक तुम्हें देख रही है। तो और कितना खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। तो भेड़ पालन और बकरियां पालन जो है तो हमें यहाँ पर देखना है कि भेड़ पालन और बकरियां पालन ये भी एक रिवायती पेशा है, यानी कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। शुरू में और गांव में भी आज आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर ये सब चीज़ें पाली जाती है ना। गांव में बकरियां होती है, भेड़ें वगैरह होती है जिन्हें हम पालते हैं। और पहाड़ी इलाकों में, जैसा कि देखो आप लोगों को पहाड़ नज़र आ रहा है पीछे, ऐसे इलाकों में बंजर ज़मीनों पर भी और खुश्क आब हवा के इलाकों में भी जो है तो ये पेशा किया जाता है। जहाँ पर पानी कम है वहाँ भी जो है तो बकरियां बेचारी छोटी छोटी घास खाकर और वहाँ पर रहती है बकरियां उधर भी। इसी तरह शहरी बस्तियों से दूर देही और पहाड़ी इलाकों में मौजूद कांटेदार झाड़ियाँ, घास फूस और बबूल की झाड़ियों पर बकरियों और भेड़ों की परवरिश की जाती है ना। छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, बबूल के दरख्त होते हैं, घास फूस होते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें भी जो है तो खाकर बकरियाँ जो है तो उनकी परवरिश होती है, वो बढ़ते चले जाते हैं। भारत में ये पेशा खास तौर पर गोश्त हासिल करने के मकसद से किया जाता है। भेड़ों की परवरिश गोश्त के अलावा ऊन हासिल करने के लिए भी की जाती है। जो भेड़ों से जो है तो ऊन हासिल किया जाता है, फिर उनसे स्वेटर और मुख्तलिफ चीज़ें जो है तो बनाई जाती है, फिर हम उन्हें सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। और इनसे गोश्त भी हासिल किया जाता है ना। हम लोग को पता है बकरी बकरों का जो है तो गोश्त हमें मिलता है, हम लाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। और बकरियाँ और भेड़ पालन बड़े पैमाने पर भी जो है तो होता है। इनको कहाँ पर ये इनकी परवरिश होती है वो सब बताया गया है। ये क्या खाते हैं ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। के बाद अब हम देखेंगे मुर्गी पालन। कि मुर्गी पालन जो है तो यानी क्या। मुर्गी पालन ये भी जो है तो ज़राअत के पेशे में मुर्गियाँ और इसके जमात के दूसरे परिंदों को पालने का चलन कम व बेश दुनिया भर में जो है तो दिखाई देता है। हर तरफ जो है तो ये आप लोगों को नज़र आएगा। मुर्गियों को पालना, उनसे अंडे हासिल किए जाते हैं, गोश्त हासिल किया जाता है। पहले पहले देखो घर के पिछवाड़े में यानी घर के पीछे वाले हिस्से में आप लोगों को मुर्गी पालन जो है तो किया जाता था, मुर्गियों को पाला जाता था। आज भी जो है तो गाँव में, शहरों में भी जो है तो मुर्गियों के लिए इंतज़ाम किया जाता है। छोटा सा दरबा बना दिया जाता है, उसके अंदर जो है तो मुर्गियाँ रखी जाती है, 4, 6, 8, 10 जो भी है, और उनसे अंडे वगैरह हासिल किए जाते हैं। जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो हम उन्हें जो है तो उनका गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो ये कदीम पेशा है, इन्हें बहुत पुराने दौर से ये काम चलता आ रहा है। अब इसी तरह इसके लिए अब साइंटिफिक तरीके भी इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं एक आदमी जो है तो इनको कुछ उनकी खिदमत कर रहा है, कुछ डाल रहा है, शायद दाने वगैरह उन्हें दे रहा होगा। भारत में ये पेशा शहरों के अतराफ में बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखो ये बड़े पैमाने पर बीच वाली तस्वीर में, नीचे वाली तस्वीर में दिखाई दे रहा है कितनी सारी मुर्गियां दिखाई दे रही है, उनके ऊपर सब लाइट वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बड़े पैमाने पर इन लोगों को जो है तो पालना शुरू किया गया है। रोज़ाना जो है तो कई ट्रकें भरकर, कई गाड़ियों में
مرغیوں کو لایا جاتا ہے شہروں کی طرف، ہے نا، اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ان سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے۔ اور پہلے جو ہے تو گھر کے باہر رہتا تھا، آج جو ہے تو شہروں میں بھی بڑے پیمانے پر کیا جانے لگا ہے۔ اور کچھ علاقوں میں خرگوش، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خرگوش کو، ان کو بھی جو ہے تو پالنے کا کام کیا جاتا ہے، ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب بڑے پیمانے پر یہ تمام چیزیں ہونے لگی ہے۔ ایمو کو پالنا، خنزیر کو پالنے کا پیشہ بھی جو ہے تو کیا جاتا ہے، انہیں بہت سارے جانوروں کا جو ہے تو پالنے کا کام کیا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کا پالن کس طرح سے؟ دیکھو، شہد کی مکھی اڑ کر آپ کے پاس آئے گی، یہ دیکھو آئی دونوں شہد کی مکھیاں۔ تو شہد کی مکھیوں کو بھی جو ہے تو پالا جاتا ہے، ان کے لیے چھتے دکھائی دے رہا ہوگا، دیکھو چھتا لگا ہوا ہے ایک شہد کا، لیفٹ سائڈ بائیں طرف، وہاں پر اس کے اوپر پھولوں سے رس چوس چوس کر لاتی ہے مکھیاں اور اس میں جمع کرتی ہے۔ دیکھو جمع کرنے کا عمل بھی جو ہے تو بتایا جا رہا ہے، کس طرح سے الگ الگ کھانوں میں شہد جو ہے تو جمع کیا جا رہا ہے، پھولوں کا رس جمع کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور پھر وہ جب جمع ہو جاتا ہے پھر ان سے شہد حاصل کیا جاتا ہے نا۔ اور شہد کی مکھیاں شہد جمع کرنے کے لیے ان درختوں پر جاتی ہے جہاں پر پھول آتے ہیں، منڈلاتی ہے، گھومتی ہے اور پھولوں سے رس چوستی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے اس عمل سے زرگی کا عمل بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے درختوں کے پھولوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی مکھیاں جب پھولوں پر جاتی ہے، درختوں پر جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھولوں کے اندر، درختوں کے اندر اور زیادہ پھول اگتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے پالنے کا پیشہ زراعت کے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتا ہے نا۔ یعنی کسان اب اپنے کھیت میں یہ کام بھی کر سکتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایک کسان کرتا ہے کھیت میں، تو یہ سب زراعت سے منسلک ہے۔ شہد صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس کو اصل ہونا اس کا بہت ضروری ہے نا۔ اگر ہم اصل شہد کھائیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تھی باتیں شہد کی مکھیوں کے پالنے کے بارے میں۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پر خوبصورت خوبصورت مچھلیوں کے بارے میں، کہ مچھلیاں کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں، آپ لوگ وہ تیر رہی ہیں پانی میں، ہے نا۔ مچھلیوں کی افزائش کے لیے کھیتوں میں مصنوعی تالاب بنائے جاتے ہیں، یعنی ایسے تالاب بنائے جاتے ہیں جہاں پر مچھلیوں کو رکھا جائے، اس میں ڈالا جائے، اور ان تالابوں میں مچھلیوں کے انڈے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ انڈے ایسی مچھلیوں کے ہوتے ہیں جو میٹھے پانی میں افزائش پاتی ہے، یعنی میٹھے پانی میں وہ بڑھتی ہیں۔ مچھلیوں کے زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے مچھلیوں کی پرورش سائنٹیفک طرز پر کی جاتی ہے، یعنی نئے طرز پر کی جاتی ہے۔ کھلے سمندر میں ماہی گیری میں کئی خطرات ہوتے ہیں نا، جیسے ہم لوگوں نے جال پھینکا، جال کے ساتھ اور کوئی دوسرے جانور بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی بڑی بڑی مچھلیاں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، جبکہ یہاں پر اگر ہم کھیت میں ہی کوئی تالاب بنا دیے مچھلیوں کے لیے بڑا، اس میں انڈے ڈال دیے، مچھلیاں نکلے گی، پھر مچھلیوں سے ہم لوگ ان کو بیچ سکتے ہیں بازار میں۔ اور مچھلیوں کی الگ سے پیداوار کی جا سکتی ہے، ہم ایک ٹائپ کی مچھلیاں بھی ہے تو وہاں پر ان کی پیداوار کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ بام مچھلی الگ ہے، راوس مچھلی الگ ہے، جھینگا مچھلی ہے، روہو مچھلی ہے، تو الگ الگ مچھلیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر۔ تو اسی طرح ہم الگ الگ مچھلیوں کی جو ہے تو پیداوار مصنوعی تالاب میں، یعنی انسان کے بنائے ہوئے تالاب میں، کھیتوں میں بھی جو ہے تو کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے جو ہے تو یہاں پر ان کے پیشے کو زیادہ اہمیت بھی دی گئی ہے، مچھلیوں کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ کرنا ہے یہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے۔
اب یہاں پر تصاویر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور لکھا ہوا ہے ریشم کے کیڑوں کی افزائش، یعنی ریشم کے کیڑوں کو ان سے کچھ پیداوار حاصل کرنا، ان کو بڑھانا۔ تو یہاں پر آپ لوگ ریشم کے کیڑے اور ان کے انڈے بھی جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ریشم کے کیڑوں کے کھول سے ریشم کا دھاگا حاصل ہوتا ہے، ان کا جو کھول ہے اوپر کا، اس سے جو ہے تو ریشم کا دھاگا ملتا ہے۔ دیکھ لو آپ تصویر میں ریشم کے دھاگے کے جو ہے تو 4 دھاگے نظر آ رہے ہیں، بنڈل یہاں پر۔ پھر ان دھاگوں سے ملائم کپڑا بنایا جاتا ہے، آپ لوگ کپڑا بھی دیکھ سکتے ہیں بیچ والی تصویر میں نیچے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہتر پیشہ ہے۔ ریشم کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ شہتوت کے درختوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ شہتوت جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو لال اور کالے رنگ کا، یہ شہتوت ہے۔ یہاں پر ریشم کا کیڑا بھی آپ لوگوں کو سفید کلر سے دیکھو نظر آ رہا ہے، تو یہ شہتوت کے درخت وہاں پر زیادہ ملتا ہے کیڑا، اور اگر وہ شہتوت کے درخت پر رہتا ہے تو کم از کم 15 سال تک وہ زندہ رہتا ہے، ایسا یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے یہاں پر جو کام دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، لیکن اس میں بہت احتیاط سے یہ سب کام کیا جاتا ہے۔ ان سے کھول سے دھاگے ملتے ہیں، پھر دھاگوں کو الگ جگہ بیچا جائے گا، پھر وہاں سے کپڑے کی جگہ کپڑا بنے گا وہاں۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں پر ریشم کے کیڑوں کی افزائش، اس کو جو ہے تو پیلا پروری بھی جو ہے تو کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے پود کھانے کے بارے میں، ہے نا۔ یعنی جہاں پر بہت سارے پودے ایک ساتھ لگائے جاتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، اسے ہم پود کھانا کہیں گے، ہے نا۔ نرسری بھی جو ہے تو اسے کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ پہلی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے پودے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک خاتون ان پودوں کو جو ہے تو پانی وغیرہ دے رہی ہے، اور تیسری تصویر میں بہت سارے پودے ایک ساتھ لگائے گئے ہیں، ان کی نگرانی کے لیے جو ہے تو یہاں پر ان کی نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر مختلف خوشبودار نباتات اور ایسے درختوں کو لگایا جاتا ہے جو کاشتکاری کے علاقے میں بھی ہو اور وہاں پر کاشتکاری میں اضافہ بھی ہو۔ اس قسم کی پیداواروں کے لیے اعلیٰ درجوں کی پودوں، کلموں، کندوں اور بیجوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ چیزیں دیں گے، اچھے بیج ڈالیں گے، تو اسی قسم کے پودے پیدا ہوں گے، اور اسی قسم کی کلمیں اگر ہم لگائیں گے تو اچھے پودے، جن پودوں کی کلمیں لگائیں گے ویسے ہی پودے جو ہے تو ہمیں ملیں گے۔ انہی کی وجہ سے پود کھانا کا پیشہ وجود میں آیا ہے۔ اس پیشے سے اچھی خاصی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ جو ہے تو گملوں میں جو پودے لگاتے ہیں، اچھے اچھے پھول اس میں لگے رہتے ہیں، تو کتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ جب بیچنے والے سے لیتے ہیں ہم لوگ تو بہت مہنگے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے نا۔ تو اس سے آمدنی بھی جو ہے تو اچھی ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر کئی قسم کے، کئی اقسام کے پودے جو ہے تو ہم لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو پیشہ ہے وہ بھی بہت ہی کامیاب ہے اور زراعت سے منسلک ہے۔ یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں سبز کھانے کی زراعت، یعنی کیا آپ سبز کھانے کی زراعت کے بارے میں جانتے ہیں؟ دیکھو یہاں پر بڑے پیمانے پر ایک ہی قسم کی جو ہے تو زراعت کی جاتی ہے، لیکن فرق ہے، یہ کھلے میں نہیں ہوتا۔ جو سبز کھانے کی زراعت ہوتی ہے یہ کھلے میں، یعنی کھلی جگہوں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے مختلف پائپ کے ذریعے ایک شیڈ بنایا جاتا ہے، اس شیڈ کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کیا کیا اس میں رہتا ہے، اور پلاسٹک کی چادر بھی جو ہے تو اس کے اوپر رہتی ہے نا، اس شیڈ کے اوپر۔ تو ہم دیکھیں گے پہلے تو کم رقبے میں جو ہے تو یہ سبز کھانا ہوتا ہے، اور اس میں
ज़्यादा سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے مٹی، آب و ہوا، گرمی، رطوبت، نمی وغیرہ قدرتی عوامل پر مکمل قابو رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے نقدی فصلیں تیار کی جاتی ہیں جن میں کم ٹائم لگتا ہے اور پیسہ زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی فصلیں جو ہے تو سبز کھانے میں تیار کی جاتی ہے نا۔ سبز کھانے کی زراعت دور حاضر کا نہایت ہی خاص طرز کا پیشہ ہے۔ زراعت کا یہ پیشہ خاص ہے، اور اس میں لوہے کی پائپ بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تصاویر میں، لوہے کے پائپ ہے، اور اس کے اوپر چادر کا استعمال کیا گیا ہے پلاسٹک کی۔ پانی، روشنی اور درجہ حرارت پر قابو پانے کے لیے بند ماحول کے ذریعے فصلوں کو بیماریوں سے بچانا اس قسم کی زراعت کا خاص مقصد ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو زراعت کا مقصد ہے وہ پودوں کو مختلف بیماریوں سے بچانا بھی ہے، اور ایک خاص آب و ہوا میں، ایک خاص ٹیمپریچر میں، درجہ حرارت میں ان کو جو ہے تو ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے۔ یہ یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی پھولوں کی پیداوار جو ہے تو اس میں زیادہ تر کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں گے ہم لوگ۔ ہاں، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوسن اور جربیرا کی جو ہے تو پیداوار یہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے اس پیداوار میں، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس پائپ دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، پائپ ہے، شیڈ ہے اوپر پلاسٹک کا، تو ایک خاص ان کو موسم اور ایک ماحول دیا جاتا ہے جس میں ان پھولوں کی پیداوار ہو۔ یہ بہت مہنگے ملتے ہیں، ہم لوگ جو ہے تو جب لانے جاتے ہیں کسی کو گلدستہ دینے کا، جو مختلف پروگرام میں دیے جاتے ہیں، تو یہ پھول بڑے مہنگے ملتے ہیں ہم لوگوں کو، تو ان کی پیداوار بھی جو ہے تو اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے تو حاصل کیا جا سکے۔ اسے نقدی فصلیں کہتے ہیں، یعنی کم وقت میں فوراً ان سے پیسہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سبق کافی وسیع ہے، کافی بڑا ہے یہ سبق، اس لیے ہم اسے مکمل نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اسے ادھورا ہی رکھنا پڑے گا۔ اس ویڈیو کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک کے لیے جو ہے تو اس ویڈیو کو لنک جو بنے گی آپ لوگ اسے دیکھنا، اس پورے سبق کو سمجھنا، اور جتنا بھی یہاں پر بتایا گیا ہے زراعت اور زراعت سے متعلق پیشوں سے، وہ تمام چیزوں کو آپ اپنے استاد کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ آنے والا ویڈیو تو ہم نیا بنائیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن لنک رہے گی نیچے، اس لنک کے اندر اس کی لنک جو تو آپ کو دی جائے گی اس میں، اس باکس کے اندر۔ تو یہاں پر ہم یہ سبق اپنا ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔